بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت مترو، جیسے جیسے 11 جنوری آ رہی ہے قریب، ویسے ویسے پنجاب کی سیاست میں ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ لیکن کل وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی میں اعتماد کا ووٹ کیوں لوں؟ گورنر کا حکم ہی غیر آئینی ہے تو غیر آئینی حکم کی تعمیل میں کیوں کروں؟ بلو ٹائم فش۔ لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ جناب اتنے توڑ لیے، اتنے بندے اس نے لے لیے، اتنے لے لیے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کا سابق وزیر توڑ لیا بلال برائچ، اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو ان کے 7 بندے توڑ لیے، اس میں کاف لیگ کے بھی ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں، اور خواتین بھی ہیں، اور یہ سارے معاملہ توڑ جوڑ یہ وہ کہ عدم اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے اور شکست دینا تھی ایک دوسرے کو۔ لیکن پرویز الہی نے تو سارے معاملات ہی الٹ پلٹ کر دیے ہیں کہ جناب جاؤ جو کرنا ہے کر لو کوئی اعتماد کا ووٹ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ میں نے کل اپنے ویلاگ میں آپ کو اشارتاً بتا دیا تھا، یاد ہے نا آپ کو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں مترو، الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو متنازع سٹیٹمنٹس، متنازع فیصلے اور مسلسل ایک بڑی پارٹی کے خلاف، آپ کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے بھی پر کاٹنے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ عدالت میں ایک زیر سماعت مقدمے میں وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں یہ طے ہونا باقی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کیا وہ کر کیا سکتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ معزز جج صاحب نے کہا کہ بھائی بہت ہو گیا، اب اس کا فیصلہ کرنا ہے مجھے، روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھنا ہے، اور بدھ سے باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ یہی ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن کسی کو نااہل کر سکتا ہے، کیا اس کو یہ اختیار ہے تو کیسے؟ یہ ساری چیزوں کا تعین ہونا ہے سجنوں متروں، اور عدالت کے اندر یہ زیر سماعت ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، اور پھر یہ بھی بتاتا ہوں کہ عدالت کے اندر سے جو سبکی ہوئی چیف الیکشن کمیشن کی، اس نے یہ غصہ مسلم لیگ نون پر کیسے اتار دیا بس یہیں سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پارٹی الیکشن کے حوالے سے باقی تمام پارٹیوں نے تو الیکشن کروا دیے، جیسے ویسے بھی کروائے، اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع بھی کروا دی۔ مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشن ابھی تک ہوئے ہی نہیں، بار بار وقت لیا جاتا رہا، اور کمال وفاداری اور فرما برداری سے چیف الیکشن کمیشن دیتے بھی رہے۔ اب کیونکہ عدالت میں سیم ڈے پہ ان کی بڑی سبکی ہوئی تھی، بے عزتی کہہ لیں دوسرے لفظوں میں ہوئی تھی، انہوں نے جناب اسی دن یہ مقدمہ بھی تھا لگا ہوا، اور انہوں نے جناب وعدے کے مطابق الیکشن کروا کے آنا تھا، پھر الیکشن نہیں کروائے، اور احسن اقبال کی طرف سے جناب آ گئی ریکویسٹ کہ جناب مزید مہلت دے دیں، آپ کی مہربانی، ہم کروا نہیں سکے کروا لیں گے، جس پہ چیف الیکشن کمیشن صاحب نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ جو عدالت سے بے عزتی ہوئی تھی وہ جہاں پر بے عزتی کا بدلہ لے لیا ٹکا کے جناب برہمی، اور کہا کہ جناب کیوں نہ آپ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے اور آپ سے شیر کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، یہاں تک کہا گیا سجنوں متروں کہ انتخابی نشان ہی کیوں نہ چھین لیا جائے، جس پہ مسلم لیگ نون کے وکلاء جو ہیں حیران پریشان تو ہوئے کہ یہ الیکشن کمیشن اس طرح ہم سے بات، بہرحال کیونکہ معاملات سماعت کی تھی تو بات وہاں یہ ہوئی کہ جناب پھر مہلت ہی دے دی جائے۔ تو پھر جناب چیف الیکشن کمیشن صاحب نے ایک بار پھر آخری موقع دے دیا کہ جناب آخری موقع ہے، اس کے بعد آپ کا انتخابی نشان بھی چھین لیں گے اور کارروائی بھی سخت ہوگی۔ یہ سجنوں متروں انہوں نے یہ کیا، اور اس سے پہلے جناب الیکشن کمیشن نے
چیف الیکشن کمیشن نے، آپ کو یاد ہوگا، عمران خان کو تاحیات نااہلی کے خواب کے بعد، ظاہر ہے وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن نااہل تو کر دیا نا ایک ہلکے سے، جس پہ انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو کہا کہ جناب آپ پیش ہو جائیں، آپ جناب اپنی پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے، اور اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کو بلا لیا گیا، اور یہاں تک اطلاع ہے، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس دن انہوں نے ان سے یہ عہدہ بھی لے لینا تھا اور ان کو فارغ کر دینا تھا کہ آپ پارٹی صدر بھی نہیں رہ سکتے، فارغ، ٹائم فش، ختم، چلو۔ نواز شریف کو جناب لیول پلینگ فیلڈ مل گئی، چلو، دینے کا پورا منصوبہ تھا۔ عمران خان فوری طور پہ عدالت پہ چلا گیا کہ جناب یہ کس اختیار سے ہمیں بلاتے ہیں اور کیا ان کے پاس اختیار ہے؟ یہ تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ نااہل قرار دے ہی نہیں سکتے، انہوں نے جو دیا وہ بھی ہم نے اس کی پٹیشن کی ہوئی ہے، چیلنج کیا ہوا فیصلہ۔ یہ سارے معاملات تھے کہ معزز جج صاحب نے یقیناً وہاں پر کہتے ہیں بن بلائے الیکشن کمیشن کے وکیل بھی موجود تھے، اور وفاق کی طرف سے بھی اٹارنی جنرل اور دوسرے وکلا جو ہے موجود تھے، کہ بلانے سے پہلے ہی وہاں ٹائم فش کروا دیا جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ جناب یہ جو سماعت ہے یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کو کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی اس سے متعلقہ کام چل رہا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں اس سے متعلقہ درخواست سنی جا رہی ہے، تو آپ اسی میں بھیج دیں، آپ نہ سنیں۔ لیکن علی ظفر جو ان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جناب وہ معاملات ہی کچھ اور ہیں، اور نواز شریف کی یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کی بھی تو تاحل یا نااہلی ہوئی تھی نا، تو یہ بھی اسی طرح کا کیس ہے۔ تو انہوں نے پھر ثابت کیا کہ نواز شریف اور اس کا الگ الگ معاملہ ہے، نواز شریف کو الیکشن کمیشن نے تاحیات نااہل نہیں کیا تھا، سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن اختیارات ہی نہیں رکھتا کسی کو نااہل کرنے کا، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، جس پہ عدالت معزز جج نے پوچھا الیکشن کمیشن کے، انہوں نے جناب کہتے ہیں کہ وہ دلائل تو اس طرح نہ دے سکے، لیکن جس شک کا وہ ذکر کرتے رہے وہ شک کسی اور معاملے کی تشریح فرما رہی تھی، جس پہ عدالت نے کہا یہ جناب کٹا بھی اب ہم کھول دیتے ہیں، اب سب سے پہلے تو اسی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن کسی کو نااہل کر سکتا ہے، کیا اس کے پاس اختیارات ہیں، اگر ہیں تو کس شک اور کس آئین کے مطابق ہیں، اس کے بارے میں پہلے ہوگا بتائیں، اور پیر سے اس کی باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی، جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے درخواست کی کہ جناب نہیں، پیر کو تو ہمارا ایک اور مقدمہ ہم وہاں مصروف ہوئے گا، بدھ کا ٹائم دے دیں۔ علی ظفر سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جناب 2 دن کیا مہینہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، ہمیں کیا، میں تو اسٹے مل ہی گیا نا، آپ نے دے ہی دیا جو ہم چاہتے تھے۔ اسٹے کیا ملا؟ عدالت نے فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرنے، کوئی بھی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے، یہ اسٹے آرڈر، یعنی اب ان کو عہدے سے ہٹایا نہیں جا سکتا، یا اور کوئی کسی قسم کی بھی الیکشن کمیشن کارروائی نہیں کر سکتا جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ ان کے پاس اختیارات ہیں کیا وہ کر کیا سکتے۔ تو جناب مترو یہ ہے معاملہ۔ اب تیسری خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی پرویز الہی والی، پرویز الہی نے کل صاف کہہ دیا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینے نہیں جا رہا، گورنر کا جو حکم تھا وہی غیر آئینی ہے، تو میں اس غیر آئینی حکم کی تعمیل کیوں کروں؟ میں نہیں لیتا بھائی، مجھے نہیں لینا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ پرویز الہی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ جناب میں لوں کیوں، اجلاس بھی نہیں ہو رہا، اجلاس جس نے بلانا ہے وہ بلائے گا تو میں لے لوں گا، میں کیوں لوں؟ لیکن انہوں نے آگے 2 قدم بڑھ کر کے بات کر دی، اسپیکر پہ نہیں ڈالی، خود ہی لے لیا کہ جناب وہ ہے ہی غیر آئینی، پہلے تو عدالت یہ فیصلہ کرے نا کہ وہ آئینی تھا یا نہیں تھا، مجھے ڈی نوٹیفائی کیا ہے، کیس تو وہ یہ لگا ہوا ہے ڈی نوٹیفائی والا، کہ ڈی نوٹیفائی گورنر کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے، پھر جا کر بات ہوگی، اگر ان کا آئینی فیصلہ ہوا تو کیا ہے، لے لیں گے، کیا مسئلہ، اقتدار ہمارے پاس ہے، اکثریت ہمارے پاس ہے۔ اکثریت کیسے ہے ان کے پاس؟ کہتے ہیں کاف لیگ کے لوگ چلے گئے، نون لیگ والے کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کے کچھ خواتین ہیں وہ ہم سے چلی گئیں، 6-7 کے قریب لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں اور پرویز الہی کو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے۔
اب دوسری طرف پرویز الہی کہتا ہے کہ 20 سے 21 لوگ تو نون لیگ کے ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن سے باتیں وعید ہو گئی ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے ان کے ساتھ۔ اور کل تو ایک حمزہ شہباز کی کیبنٹ کے جو وزیر ہیں بلال ورائج، انہوں نے کل باقاعدہ پی ٹی آئی کو نہ صرف جوائن کر لی، کیونکہ وہ آزاد امیدوار جیتے تھے، لیکن ووٹ انہوں نے حمزہ کو دیا تھا اور حمزہ نے اسی وجہ سے ان کو وزیر بھی اپنا بنایا ہوا تھا۔ اب وہ پی ٹی آئی میں باقاعدہ شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کل انہوں نے یہ بات کی۔ اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے کچھ لوگوں نے رابطے کیے ہیں اور وہ سارے معاملات، کہنے کا مطلب سجنوں، مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دعوے تو دونوں طرف سے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس اکثریت ہے، ہمارے پاس اکثریت ہے، لیکن بات تو تبھی ہے کہ جب اکثریت وہاں پر ثابت کرنے کا وقت آئے گا۔ اب وقت کب آئے گا؟ پرویز الہی نے تو کہا جناب اعتماد کی ووٹ میں تو نہیں لیتا، کیوں لوں بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، میں لوں کیوں؟ اب یہ عدالت 11 تاریخ کو کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کہہ رہے گی، کیا آرڈر کر سکتی ہے، اسپیکر کو کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ اجلاس بلائیں، یا گورنر دوبارہ اجلاس بلانے کا کہے گا یا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گا، اور یہ سارے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ پرویز الہی کی خواہش ہے کہ وہ 2 مہینے 3 مہینے اسی طرح نکال لیں اور اس کے بعد ٹائم فش الیکشن کا وقت بھی آ جائے گا اور اس میں ضمنی الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہے قانون کا ایک میں نقطہ آپ کو سمجھا دوں کہ جب انتخابات میں 4 مہینے رہ جائیں عام انتخابات میں، اس وقت اگر کوئی ریزائن کرے تو وہ پھر ضمنی الیکشن ہوتے نہیں ہیں۔ 4 مہینے مطلب 2-3 مہینے ہی ہیں نا سجنوں مترو، اوپر نیچے کرنے ہیں، تو یہ لگتا ہے پرویز الہی یہ کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب عمران خان اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے؟ جو یہ کہتا تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلیاں توڑ دیں گے، اب وہ پرویز الہی کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ یہ جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سجنوں مترو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔